جاگنگ کیا کرو. جاگنگ کا مطلب یہ ہے صبح سویرے دوڑا کرو, واک کیا کرو. اور ہر عورت بوٹ لایا کرتے تھے, جوتے لایا کرتے تھے کہ صبح صبح دوڑنا ہے, صبح دوڑنا ہے, صبح ورزش کرنی ہے. اس سے ہمارا کولیسٹرول لیول بھی اپنے حد تک آ جائے گا, موٹاپا بھی کم ہو جائے گا, چربی بھی کم ہو جائے گی, انسان کی صحت تندرست ہو جائے گی. اس لیے صبح سویرے واک کرنا, دوڑنا ہے ہم کو. یہ تو پہلے کہا کرتے تھے, لیکن آج کی سائنس کیا کہتے ہیں کہ کچھ مریض ایسے آنے لگے جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بوڑھے ہونے کی وجہ سے ان کے پاؤں کی ہڈیوں میں اور جوڑوں میں درد ہونے لگا. آج کل ویسے ہوتے ہیں, جوانی میں دکھتا نہیں ہے, جب بوڑھے ہوتے ہیں تو پاؤں میں درد ہوتا ہے, ہڈیوں میں درد ہوتا ہے. اور تحقیق کی گئی کیوں درد ہوتا ہے, اس لیے اس کی تحقیق سامنے آ گئی, وضاحت سامنے آ گئی کہ جب یہ جوانی کے اندر واک کیا کرتے تھے اور جب دوڑا کرتے تھے تو دوڑنے کی وجہ سے پورے جسم کا وزن ان کے پاؤں پر پڑتا تھا. ان کے پاؤں پر جب پڑتا تھا تو ان کے پاؤں کے جو ہڈیاں ہیں, ہڈیوں کے اندر ایک گودا ہوتا ہے, چکناہٹ ہوتی ہے, گودا ہوتا ہے, جو اصلی طاقت ہوتی ہے انسان کی. جب وہ طاقت ختم ہوتی ہے تو انسان کی ہڈیاں بھی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. اللہ کی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, پورا میڈیکل جمع ہو سکتا ہے, وہ ایک گودا بھی نہیں پیدا کر سکتا ہے. گودے تو دور کی بات ہے, وہ ایک ہڈی بھی نہیں انسان کی بنا سکتا ہے, جو اللہ کی کاریگری ہے. تو یہ رپورٹ سامنے آ گئی کہ جوانی کے اندر انہوں نے دوڑ لگائی ہے اور دوڑ کی وجہ سے ان کے پاؤں گھس گئے ہیں, کیونکہ جوانی میں تو پتہ چلا ہی نہیں, کیونکہ خون ہوتا تھا, جوش ہوتا تھا جوانی کا, پتہ ہی نہیں چلا. اور وہ جو اضافی جو گودا ہوا کرتا تھا ہڈیوں کے اندر, وہ زیادہ استعمال ہو گیا ہے, اس لیے بڑھاپے کے اندر جوڑوں میں درد ہو گیا شروع, اور انسان کے پاؤں کے ہڈیوں میں درد شروع ہو گیا. اب کیا کہتے ہیں, اب آج کا میڈیکل کہتا ہے کہ انسان کی صحت کے لیے بہترین ورزش جو ہے وہ برسک واک ہے. اور برسک واک کا جو ہمیں طریقہ ملتا ہے وہ نبی علیہ السلام کی سنتوں میں ملتا ہے, طریقے میں ملتا ہے. برسک واک کس کو کہتے ہیں؟ برسک واک کہتے ہیں نہ زیادہ تیز کے ساتھ چلنا, نہ زیادہ دوڑنا, نہ زیادہ سستی کے ساتھ چلنا, بلکہ درمیانہ رفتار میں چلنا, اس کو برسک واک کہتے ہیں. اور آج کل تو صبح سویرے ہم دیکھتے رہتے ہیں, صبح سویرے جو ہے چلتے رہتے ہیں, دوڑتے رہتے ہیں, یہ وہی برسک واک کرتے ہیں. اور یہ جو برسک واک جو ہے آج کل کے دور کے اندر, آج کل کا میڈیکل کہتا ہے یہ برسک واک انسان کی صحت کے لیے بہت مفید ہے. نہ زیادہ دوڑنا ہے, نہ زیادہ سست رفتار چلنا ہے, تھوڑا سا تیزی کے ساتھ چلنا ہے. یہ تو آج کا میڈیکل کہتا ہے. لیکن جب ہم نبی علیہ السلام کے زمانے میں جائیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ آپ علیہ السلام کیسے چلا کرتے تھے, تو وہاں پر ملتا ہے ہمیں کہ نبی علیہ السلام اتنی تیزی کے ساتھ چلتے تھے, ایسا لگتا تھا جیسے کہ اونچائی سے نیچے کی طرف پانی آ رہا ہے, اوپر سے نیچے کی طرف پانی آ رہا ہے. اور جب اوپر سے پانی نیچے آتا ہے وہ نہ زیادہ تیزی کے ساتھ آتا ہے, نہ زیادہ سست رفتار میں آتا ہے, بلکہ وہ درمیانہ رفتار میں پانی آتا ہے. اور آپ علیہ السلام کے رفتار کے بارے میں لکھا ہے کہ اور نبی علیہ السلام کس طرح چلا کرتے تھے, آپ علیہ السلام اس طرح چلا کرتے تھے ایسا لگتا تھا جیسے کہ آپ اونچی جگہ سے اوپر سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں. اس طریقے سے نہ زیادہ تیز چلتے تھے, نہ زیادہ سست رفتار سے چلتے تھے. میڈیکل تو آج کہہ رہا ہے کہ برسک واک کیا کرو. ہمارے نبی نے تو اس کا طریقہ آج سے 1400 سال پہلے کیا ہے کہ جب تمہارے چلنے کی یہ رفتار رہے گی تو تمہاری صحت تندرست رہے گی. بزرگوں, ابھی ہے کچھ چند منٹ ہیں, کچھ باتیں اور عرض کروں گا اس کے متعلق. ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں کے اندر, ایک بہت بڑا سائنٹسٹ, بہت بڑا ڈاکٹر جاپان کے اندر چلا گیا, اور جاپان کے اندر بہت سارے ڈائریکٹرز جو تھے ان کی میٹنگیں چل رہی تھی ان کے ساتھ. یہ بھی میٹنگ میں بیٹھ گیا, یہ برے صغیر کا ڈاکٹر تھا, یہ بھی چلا گیا ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے وہاں پر. تو وہاں پر دیکھا جو جاپانی بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں, بڑے بڑے سائنسدان ہیں, بڑے بڑے لکھے پڑھے انسان ہیں, وہ میٹنگ کر رہے ہیں. اور میٹنگ میں 1-2 گھنٹے کے بعد اٹھتے ہیں, تھوڑی ورزش کرتے ہیں, ہاتھوں کو اوپر کرتے ہیں, کبھی نیچے کر رہے ہیں, کبھی جھک رہے ہیں.
बस 5-10 मिनट वर्जिश करके फिर कुर्सी पर बैठते हैं। वाकई लिखा है किताबों के अंदर। और फिर 2-4 घंटे के बाद फिर उठते हैं, फिर वर्जिश कर रहे हैं, फिर 2-4 घंटे के बाद मीटिंग से उठकर फिर वर्जिश कर रहे हैं, फिर बैठ रहे हैं। ये किताब लिखने वाले, वाकई लिखने वाले लिखते हैं तकरीबन मीटिंग पूरी दिन चलती रही और दिन में उन्होंने तकरीबन 4 मरतबा ये 10-10 मिनट की वर्जिश की। अब ये भी बहुत बड़े पढ़े लिखे आदमी थे, इन्होंने सवाल किया कि भाई ये क्या कर रहे हो आप। उन्होंने, जापानी लोगों ने कहा ये हमारी मॉडर्न रिसर्च है, ये नई रिसर्च है कि इससे इंसान जो है सेहतमंद रहता है। और उन्होंने ये कहा कि इंसान एक ही मर्तबा वर्जिश करे, ये इंसान की सेहत के लिए नुकसानदेह है, बल्कि इंसान को वक्फे के साथ थोड़े टाइम के साथ थोड़ी वर्जिश करनी चाहिए। इससे इंसान सेहतमंद रहता है और जिंदा रहता है और उसकी उम्र भी ज्यादा रहती है। ये वो जवाब देते हैं। फिर इन्होंने उनको कहा, अरे तुमने तो दीन इस्लाम को छोड़ दिया है। अगर तुम इस्लाम के अंदर आओगे, तुम कलमा पढ़ोगे, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ोगे और नबी की सुन्नतों पर अमल करोगे, तुम दिन में 5 मरतबा नमाज पढ़ोगे, तो तुम्हें इस तरह वर्जिश करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह को मानते हैं, नबी को मानते हैं, नबी के तरीकों में 100% कामयाबी को समझते हैं। हम मुसलमान हैं, हम नबी के तरीकों के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। ये तुम वर्जिश जो कर रहे हो, ये तो खुद ब खुद हमें हासिल हो रही नमाज पढ़कर। तो बुजुर्गों, हमें अल्लाह के नबी के तरीकों को करना है, लेकिन वर्जिश समझकर नहीं करना है। नमाज हमको पढ़नी है, लेकिन इसको वर्जिश समझकर नहीं पढ़ना है, बल्कि हमें नमाज पढ़ने अल्लाह का हुक्म समझकर, हमें नमाज पढ़नी है अल्लाह की इबादत समझकर। तो उधर से अल्लाह की इबादत भी पूरी होती रहेगी और इधर से अल्लाह तबारक व तआला उसकी बरकत से हमारे जिस्मानी फायदे भी हमें हासिल होते रहेंगे। ये तो इंशाल्लाह मेरे मौजू चल रहा है और इंशाल्लाह आगे भी चलता रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए और हमें अल्लाह तबारक व तआला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीकों के मुताबिक, सुन्नतों के मुताबिक हर